آگے چلتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی اراکین کی نااہلی سیاسی فیصلہ ہے جو قابل مذمت ہے. عمران سیاسی قیدی ہیں, کرپشن پر تو زرداری نواز شہباز کو بند ہونا چاہیے. سبحان اللہ, بہت حافظ صاحب کے منہ میں گھی شکر پسند نہ ہو تو کھیر پسند نہ ہو تو حلوہ. کیا خوبصورت بنیادی اور جانی پہچانی بات کی ہے, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا نا کوج ہے, اس میں ایک سکم ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ خود ان کرپٹوں کی شراکت داری اور ان کے ساتھ حصہ داری سے باز رہے ہیں یا موقع کا انتظار ہے؟ جواب کا انتظار رہے گا مجھے, جو ظاہر ہے نہیں آنا. ویورز کو بات سمجھ لینی چاہیے. بس ٹھیک ہے, چلو. نیکسٹ خبر ہے صاحب, ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ 5 ممالک پاکستان کے کروڑوں ڈالرز کے ڈیفالٹرز ہیں. ان ممالک میں سری لنکا, بنگلہ دیش, عراق, سوڈان اور گینی بساؤ شامل ہیں. پاکستانی کرنسی میں قرض کی رقم 86 ارب روپے بنتی ہے. اچھا بات سنو, ویسے ٹھیک ہے, وہ دنیا میں وہ رواج ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں سارے ہی ہوتے ہیں. سری لنکا, بنگلہ دیش, عراق, سوڈان اور امریکہ مقروض ہوئے, توڑا کینیڈا مقروض ہوئے, انگلینڈ مقروض ہوئے. بہرحال خبر میرے لیے دلچسپ ہے, انوکھی نہیں ہے کہ چلو کوئی تو ہمارا بھی مقروض ہے. یاد رکھنا عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, کہاوت ہے کہ مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے, تڑپتا پھڑکتا. یہ کبھی دیکھا آپ نے, جو بقرہ عید وغیرہ پہ جانور جب ذبح ہوتے تو حال کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کی کہاوت ہے. اچھا, جن ملکوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو جنرلی یہ بیچارے تو خرگوش ہیں, مرغیاں ہیں, جانور ہیں, چوچے ہیں, بٹیرے ہیں, مطلب چھوٹے چھوٹے. تو 25 کروڑ کا ملک تو ڈائناسور. تو یہ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا, اصلی تے بڑے مقروض اسلامی جمہوریہ پاکستان 25 کروڑ. میرے منہ سے یہ نکلتا ہے, حالانکہ ان پتہ نہیں 27 ہوں گے 28 ہوں گے, میں نہیں پتا. تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو تو کرو. 14 اگست بھی تو سیلیبریٹ کرتے ہی ہیں نا لوگ, یوم آزادی. آزادی کے بارے پوچھو کس چیز دی ہے, وہ پھر مطلب بوتھیاں سج جاندی ہیں نہ دیاں. کیا کو بات کرنے کی آزادی ہے, بھوکا رہنے کی آزادی ہے, بے روزگار رہنے کی آزادیاں بہت ہیں, لیکن ان کا ٹائپ اور ہے. آگے چلو. ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر ہے صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبد القادر گیلانی سے بارسلونا میں چور قیمتی گھڑی چھین کر لے گئے. گولڈ پلیٹڈ گھڑی کی مالیت 56,000 یورو یعنی 1 کروڑ 84 لاکھ پاکستانی روپے تھی. اچھا دیکھو, ہم ٹپکل پاکستانی ہیں, نان ایشوز میں الجھ جاتے ہیں. اس کو کر لو آپ. تو یہ گھڑی کب خریدی گئی, تب تمہارا پیارا روپیہ کدھر تھا, ڈالر کہاں تھا, آج وہ کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. دوسرا ان کا بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے, دے کین افورڈ دس لگژری. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا خیال ہے کہ 10-12 سال پہلے خریدی گئی ہوگی. تو یہ دیکھو, یہ پیٹی معاملات ہیں, ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اور ہمارا دیکھنے کا انداز بھی عجیب سا ہی ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر کی بات کی, تو میں پڑا کیسا گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے. وہ بینک ڈال دیا آپ کے کھاتے جس میں ساری زندگی آپ کا کبھی ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے, مجھے خود یہ ایکسپلینیشن دینی پڑی تھی آج سے چند سال پہلے کہ جی بڑی گھڑیاں پہنتے ہیں اور بڑی کلیکشن ہے اور بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں. وہ تنگ آ کے میں نے کہا میرے ان لاز اور تعداد بھی ماشاءاللہ گنی نہیں جاتی. میری بہنیں باہر رہتی ہیں, میرے عزیز ترین دوست حفیظ خان سلوکرانی گفٹس لے کے آتے تھے, اور یقین کرو 2-3 سال تو مجھے پتہ نہیں چلا, اٹھائی پھینک دی. میرے پاس اپنی 3-4 بہت اچھی گھڑیاں تھیں, کافی تھیں. تنگ آ کے میں نے انہیں کہا میرے لیے کتابیں لاؤ یا شیونگ کا. پاکستان میں وہ بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا, آپ امپورٹڈ خریدو وہ بھی 2 نمبر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ آپ کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ہمارا ایشو ہو, معاف کرنا.
جو میں نے ایک ایڈ کیا کہ 2 بچے کوڑے کے ڈھیر کے نیچے آ کے مر گئے جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں نکال کے بیچ کے اپنے بہن بھائیوں کا یا ماں باپ کا پیٹ بھرنا چاہتے تھے، 10 12 سال کے، وہ خبر ہے. یا پھر اگر کوئی ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو وہ خبر ہوگی. باقی یہ سارا ہم کیا کرتے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا اب آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے، مجبوری ہے، آگے چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آج ایک سوال میں خود کروں گا اور جواب بھی خود دوں گا. وہ کون سا سوال ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھو، میں ایک بات سینئر جونیئر کی ہوتی ہے. سینئر جن کو جلدی جوانی میں ٹھیک ٹائم پہ موت نہ آ جائے، میری طرح پڑھے وہ سینئر. دیکھو بات سنو، ایک جونیئر کالمسٹ ہے میرے حساب سے، آصف عفان، اس کی چند لائنیں میں تمہیں سناؤں گا کالم کی، صرف چند. آئین کی بے توقیری سے لے کے حلف کے انحراف تک، حصول اقتدار سے لے کے طول اقتدار تک، قانون اور ضابطوں کی دھجیاں اڑانے سے تذلیل انسانیت کے واقعات تک، اقتدار اور وسائل کے بٹواروں سے لے کے ضرورتوں کی من مانی حکمرانی سے لے کے من مرضی کے فیصلوں تک، کلیدی عہدوں پہ مصاحبین اور چاپلوسوں کی تقرریوں سے لے کے انتظامی نشستوں پہ خوشامدی اور کماؤ افسران کی تعیناتی تک، نامعلوم اہلیت اور صفر کارکردگی کے باوجود سول اعزازات کی بندر بانٹ سے لے کے سماجی ناانصافیوں تک کے حالات کا ماتم کروں یا اس پہ نہا پڑوں. اور آئندہ کے لیے ہم کبھی شیئر کرتے ہیں، کبھی کوئی کتاب کر لیتے ہیں. ایک ہم روٹین بناتے ہیں کہ ہفتے میں جو ہمارے جو 2 پروگرامز ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدھ میں نا ہم کالمز پک کیا کریں گے، تاکہ آج پتہ نہیں اخبار پڑھنے کا رواج رہ گیا یا نہیں. بہرحال آگے چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، 2 باتیں بتائیں، آپ کے خیال میں زندگی کیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تمہاری مہربانی، تم نے اس قابل سمجھا ہے. میرے بچوں کی طرح ہو تم، تمہارے بزرگوں کے ساتھ میری عقیدت ہے. تم نے صحیح سوال ایک غلط آدمی سے پوچھا ہے. وجہ میرا ایک اپنا شعر ہے، عمر سوچ میں ساری جائے، زندگی کیسے گزاری جائے. اب آپ نے پوچھ لیا تو مجھے اچھا دیکھو، یہ میں عاجز ہوں، یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت چھوٹے آدمی سے پوچھا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کو نا اتنا سیریسلی لینے کے باوجود اتنا سیریسلی نہ لو. اس کی وجہ ہے کہ ہم زندگی میں کئی بار مرتے ہیں، دفنائے نہیں جاتے. بچپن پنگوڑا گزر جاتا ہے. اب میں چاہوں بھی تو اپنی وہ شکل، میرے پاس تو فارچونیٹلی ہماری فیملی میں ایک روایت ہے، میری ہیں بہت ہی چھوٹی عمر سے لے کے. اچھا، میں خود کو ویژولائز کرنا چاہوں، میں 6 ماہ میں 1 سال میں، تو کہا نہیں، ماں باپ کی گود میں پہلی برتھ ڈے کی تصویر ہے، وہ تصویر ہے، مجھے تو اس سے مر گیا. بچپن اچھا ختم ہوا، بچپن مر گیا، پھر لڑکپن آ گیا، پھر لڑکپن مر گیا، پھر جوانی آئی، ادھیڑ عمری آئی، جوانی بھی نہیں، جوانی آئی، پھر ادھیڑ عمری آئی، پھر زمین کے اوپر چلتے چلتے ٹک کر کے نیچے چلے گئے. تو ہم باقی اموات کو اموات نہیں سمجھتے، چونکہ اس کے بعد دفنایا نہیں. میں بچپن مر گیا تو بچپن دفنایا گیا ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ایک بڑا کمال کی بات کی ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اے پرزا بگڑ گیا، اے آرگن خراب ہو گیا، یہ ہے. گاڑی مردہ ہوتی ہے، انجن سٹارٹ کرو تو جان پڑ جاتی ہے، وہ آپ کی انسانی رفتار سے زیادہ تیزی سے بھاگتی. وہ مری ہوئی ہوتی ہے جب وہ کھڑی ہوتی ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے؟ اسی طرح کی بات ہے. تو بہرحال سوچو، یہ سوال آپ کا اس لیے خوبصورت ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک بہتر دماغ دیا ہے.
ورنہ ہم کرنٹ افیئرس دور پھٹے منہ، کرپٹ افیئرس تے کرنٹ افیئرس، یہ باتیں ہیں سوچنے کی.